اگر یہ علماء کرام نہ ہوں تو آپ یقین جانیے کہ ہم لوگ عام انسان جو ہیں وہ گمراہی اور اندھیرے میں ہی رہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ جو جس طریقے اسلام کے جو زرعی اصول ہیں ان کو سمجھ کے ہم کبھی بھی نہ گزار سکیں. یہی لوگ ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. یہ علماء دین دنیا کے کسی خطے میں بھی بہت بڑے بڑے عالم دین اور مفتیان کرام بڑے بڑے موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اس ہماری امت پہ بھی کہ ایسے ایسے جید علماء دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں دیے ہیں. آج میں جن 3 حضرات کا ذکر کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کو نہ عالم کہتے ہیں نہ مفتی کہتے ہیں, اپنے آپ کو بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ذکر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. میں ان 3 لوگوں کو میں نے چوز کیا اور مجھے یہ تینوں ذاتی طور پہ پسند بھی ہیں. اختلاف بھی کوئی کر سکتا ہے کہ انہی تینوں کو کیوں چوز کیا, یہ آپ کا حق ہے, لیکن یہ جو ہیں 3 ہر انسان کی اپنی ایک پسند اور ناپسند کا بھی سلسلہ ہے. آپ علماء کو آپس میں بھی فقہی اختلافات علماء کرام کے بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم تو ایک عام بالکل وہ ہیں عام انسان ہیں, تو ہمیں تو اتنی زیادہ وہ تعلیم علم کی اور دین کی نہیں ہے, اتنی فقہی تعلیم یا اس طرح کی چیزیں, لیکن مجھے یہ پسند آئی اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے ان میں جو ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب. ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں یہ حصار انڈیا میں 26 اپریل 1932 کو 1932 کو یہ پیدا ہوئے اور 14 اپریل 2010 کو 77 ایئرس کی ایج میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا. تنظیم اسلامی کے پہلے امیر تھے یہ 1975 سے 2002 تک. پھر یہ جماعت اسلامی, اس سے پہلے یہ جماعت اسلامی میں بھی رہے 1947 سے 1957 تک. بچپن سے مطلب یہ اپنی نوجوانی سے ہی مطلب جب انسان ہوش سنبھالتا ہے یا مطلب ایک 10 میٹرک کی ایج کے بعد تھوڑا سا, تو اس وقت سے یہ ایکٹیو تھے پالیٹکس میں ہی, کالج میں. پھر ان کی جو اپنا جو مین انٹرسٹ تھا وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن تھا. ایوری بڈی نوز کہ وہ قرآن پہ کیسے الحمدللہ کیسے وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں, عالم دین نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. اور یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی بڑے آدمی کی کہ وہ اپنے آپ کو عاجزی جو ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا بھی تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بھی انہی میں سے ایک تھے. اسلامک فلسفی اور حقیقت پسندی اور ان کا جو سب سے جو مین تھا وہ قرآن کی طرف دعوت اور خلافت کا احیاء اور انقلاب نبوی کا نمونہ جو انہوں نے پیش کیا. ان کا جو سب سے بڑا موٹو تھا وہ یہ تھا کہ تجدید ایمان جو ہے بذریعہ قرآن کی جائے. یعنی ایمان کی جو تجدید ہے یا اس کا جو ایمان انسان کا جو انر ہے یا انسان کو جو صحیح بات ہے یا راہ ہدایت ہے, اس کے لیے سب سے جو زبردست بہترین سورس ہے یقیناً وہ قرآن کریم ہی ہے, اور پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یقیناً, اور اصلاح اعمال. ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ایک سیر تھے, ایک پیش گوئی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بصیرت عطا کی ہوئی تھی کہ وہ فیوچر میں اپنی بصیرت کی بنا پر وہ ایک حالات معاملات کو بھانپ لیا کرتے تھے. انہوں نے بہت ساری پیش گوئیاں بھی کی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ ایک خاص کرم تھا کہ وہ جو کافی زیادہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ٹھیک بھی ثابت ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. فارسی اور اقبال کو ایک فارسی بھی جانتے تھے, اور اقبال کی جو شاعری ہے ان کے جو خطبات ہیں یا جو دعوت دینے کا جو ان کا طریقہ ہے اس میں اقبال کا بڑا انفلوئنس ان پہ نظر آتا ہے, علامہ اقبال کا. ظاہر ہے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ اگر کہا جائے کہ ایک طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر کی ہی ہے, یعنی کہ وہ جس طرح اقبال کی جو مخصوص شاعری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تمام شاعری کی نہیں, لیکن جو اقبال کو جو یہ ڈاکٹر صاحب جو اپنی چیزوں میں اپنی خطبات میں ایڈ کرتے تھے وہ بڑا برمحل اور زبردست قسم کا مزیدار ہوتا تھا. ستارہ امتیاز ان کو ملا ڈاکٹر صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے.
دوسرے نمبر پہ جو ہماری جو شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے یقیناً ہر بندہ واقف ہے. اسلام کا ایک جو چہرہ انٹرنیشنلی انہوں نے پیش کیا، پازیٹیو چہرہ اور صحیح چہرہ انفیکٹ، اور غیر مسلموں کو جس طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام اور مناظروں کا، یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا ایک کام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بہترین جو ہے اپنے کام کرنے والے، اپنے دین کے لیے کام کرنے والے ہر دور میں پیدا کیے ہیں. تو اس دور کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقے سے میں اس کو کہوں کہ ریفارمر آپ کہہ لیں، اگر مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے تو یعنی کہ ایک بہت بڑے آدمی جو عالم ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کا جو ہے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نسبتاً ینگ آدمی ہے. 1965 میں یہ پیدا ہوئے ہیں 18 اکتوبر انڈیا میں، بامبے میں، اور پبلک اسپیکر ہے. آپ کو پتا ہے آئی آر ایف انٹرنیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن سے ان کا کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، فزیشین ہیں. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ڈاکٹر تھے، MBBS تھے، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے بمبئی سے ہی MBBS وغیرہ کیا. نون فار دعویٰ، فاؤنڈر آف پیس ٹی وی، بورڈ ممبر بھی ہیں IRF کے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے، اور ورلڈ وائڈ ان کی جو ہے وہ یہ جانتے یہ ریناؤنڈ شخصیت ہیں. اسلامک جو ہسٹری ہے اور تقابل ادیان جو ہیں، کمپیریٹیو ریلیجن کی جو ان کے اوپر ان کو دسترس ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. احمد دیدات اور ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے اساتذہ میں سے ہیں. اب ان پبلک اسپیکنگ میں سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کتنے آپ کو اپنے زبان پہ کتنی دسترس حاصل ہے، آپ کتنی زبردست طریقے سے ایکسپریس کر پاتے ہیں. لیکن ان کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک کمی ان کے اندر تھی قدرتی طور پہ کہ اسٹیمرنگ کرتے تھے، ہقلاتے تھے، لیکن وہ بھی ان کا اوور کم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست جو ہے پذیرائی دی. بہت بڑے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے الحمدللہ انہوں نے مسلمان بھی کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا سے ان کا تعلق ہے. اور تیسری جو ہماری شخصیت ہیں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں یہ جیون شاہ عارف والا پاک پتن میں پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں 1952 میں، 18 اپریل 1952 1952 کو. ان کا جو مین جو ان کا جو ایکسپرٹی ہے وہ اسلامک لا ہے، قرآن ہے اور تفسیر ہے. اسلامک فلسفی اور اسلامک ہسٹری اور ماڈرن ہسٹری کو جس طرح سے یہ پیش کرتے ہیں، آسان تھوڑے سے آسان تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اپنی ایک جو بات کرتے ہیں بڑی دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. ان سے اختلاف رائے بھی لوگ رکھتے ہیں، اور وہ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ کسی سے بھی اختلاف یا کیا جا سکتا ہے یا اسے اتفاق کیا جا سکتا ہے. مذہب کے بنیادی ماخذ پر حکومت کرنے والے جو بنیادی اصول ہیں ان کی انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے وضاحت کی ہے. اسلام کے مطالعے کے لیے مکمل فریم ورک، یعنی کہ اسلامک تعلیمات کے جو آپ جب اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ایک اس کا فریم ورک کیا ہوگا، کس پیرائے میں آپ اسٹڈی کریں گے، اس کی یہ تشریح کرتے ہیں. اور صوفیانہ جو تشریح ہے، اسلام کی صوفیانہ تشریح کا مقابلہ یعنی تصوف کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے. ان کی جو کتاب ہے میزان، اور جس میں کاؤنٹر نیریٹو بھی پیش کیا انہوں نے، اسلامی فلسفہ کی تشکیل نو اور البیان جو تفسیر القرآن ہے، بہت فیمس ہے. گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے MA کیا فلسفے میں، فلسفی میں. اسلامک اسکالر، فلسفی، تھیالوجی، مورخ، سیاسی تھیورسٹ اور شاعر، قاضی، جیورسٹ بھی ہیں یہ. امین احسن اصلاحی، مولانا مودودی اور ان کے اساتذہ میں سے 17 امتیاز ان کو ملا. لینڈ لارڈ تھے یہ، خاندانی طور پہ ایک اس کو کہنا چاہیے کہ کوئی وہ نہیں تھے، اپنا غریب نہیں ہے، اچھے تگڑے آدمی ہیں، مناسب. اور بہن بھائی، 2 بڑی بہنیں تھیں ان کی، 2 بڑی اور ایک ہی اکیلے بھائی ہیں. ابھی یہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہیں. اچھے عالم دین ہیں، لیکن وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ تینوں حضرات جو ہیں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتے، مفتی نہیں کہتے،
کچھ نہیں کہتے، اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اور یہ کسی بھی بڑے آدمی کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ یہی تھے میرے آج کے یہ جو تین میں نے آپ سامنے شخصیات پیش کی ہیں علماء کی۔ امید ہے پسند آئے گی۔ اگر کوئی ان سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں پوچھیے گا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ لوگ پسند کریں۔ میں نے ان 3 لوگوں کو چوز کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی علماء دین ہیں، ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن مجھے یہ 3 ان کو میں نے چوز کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔